مائک پیچھے لگا دو. مومنین سے ادباً گزارش ہے بآواز بلند صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح اشک نکلے جو غم شاہ میں پانی کی طرح فکر بہنے لگے دریا کی روانی کی طرح فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح اشک نکلے جو ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے صبح قبر سکینہ کے نام کر کے چلے یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے دعا وہ کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے وہ جس کے دل میں تھا ارمان کے وطن جائے اسے حوالے زندان شام کر کے چلے سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی تنہا سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی تنہا چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب بلا یہ مارے کا بھی تو عابد تمام کر کے چلے کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین عزا کا فرش بھی
کے چلے، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، صبح قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ظفر صدا یہی آتی تھی میرے بابا، سو بھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا، لہتا ہے حرم جب سلام کر کے چلے، لہتا ہے حرم جب سلام کر کے چلے، صبح قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے، لائی حرم سرا میں بہنا تھام کے، تھرا رہے تھے پاؤں شہ تشنہ کام کے، سردوش پردہ زینب، سردوش پردہ زینب، فرماتے تھے بہن علی اکبر گزار گئے ہم سے سخت یا مصطفیٰ بلا میں پھنسا ہے تمہارا لال، یا شیر ذوالجلال دکھاؤ انہیں جلال، یا فاطمہ میں لڑتی ہوں بکھراؤ سر کے بال، یا رب الٹ دے، یا رب الٹ دے آج پھر کیا کسی سے کام ہے، سب سے جدا رہو بھائی کو اپنے لے کے دیکھا یہ کہہ کے بالی سکینہ کو یا سے لپٹی وہ دوڑ کر شے گردوں عصا سے، طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاسے، بولی وہ تشنہ کام سے، کیا اس بلا کے بن سے تہیا سفر کا ہے، صدقے گئی بتاؤ، فرمایا شہنہا سفر ناگزیر ہے، آؤ گلے لگو کہ یہ صحبت اخیر ہے، اب آرزوئے قرب خدائے قدیر ہے، تنہا ہم سپاہ مقام طے ہو یہ مرحلہ جو اعانت خدا کرے، جس کا نہ کوئی دوست جانا ہے دور شب کو جو
آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نا ہمیشہ آتی ہو گھر، پہلے پہل ہے آج شب فرقت پدر، سو رہی ہوں ماں کی شادی بغیر، راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو کہ یہ دن ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنہ کام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام، آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا، کھل جائے گا یہ درد، بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ، مر جائے جس کا باپ یتیم ہے۔ ٹھیک ہے، صلوات بھیجیے آپ حضرات۔ چند اشعار شہید صفت جعفر صاحب کے سب کا سنا ہوا کلام ہے، لیکن حاضری شہید کی بارگاہ میں۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آگہی آ گئی، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا، آ گئی آ گئی، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تو علیو
وسیع و علی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی، تو علی و وسیع و علی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی، جبرائیل اور قمبر پا کیا منحضر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جبرائیل اور قمبر پا کیا منحضر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی، جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی، مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی، عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے، سبط جعفر کو بھی شاعری آ گئی، میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے، سبط جعفر کو بھی شاعری آ گئی، جب خدا کو بلند صلوات نعرہ حیدری، جو پہلا نعرہ لگایا پرستی کو چھوڑ کر، جو پہلا نعرہ لگایا اہل بیت کی خوشی کے لیے، خود پرستی کو چھوڑ کر جو پہلا نعرہ لگایا اہل بیت کی خوشی کے لیے، پہلا ہی نعرہ کامیاب ہو گیا میری زندگی کے لیے، ہمارا یا علی۔ ماشاءاللہ سبط جعفر صاحب بہت بڑے شاعر تھے، بہرحال اللہ انہیں جنت نصیب کرے، بہت بہترین انداز میں انہوں نے پڑھا بھی ماشاءاللہ۔ اب 4 مصرے میں بھی سنانا چاہ رہا ہوں، حالانکہ میں نے کل صبح پڑھے تھے، اور میں 4 مصرے پڑھنے سے پہلے اس کی آواز تو بڑھا دیں تھوڑی سی، ایسا کیجول سے آواز بڑھا دیں۔ ہلو، 4 مصرے پڑھنے سے پہلے آپ کے اذہان عالیہ تک یہ بات پہنچانی بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور میری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ ہمارے شیعہ بورڈ کے چیئرمین جناب محترم علی زیدی صاحب اور شیعہ بورڈ کے ممبر حجت اسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید رضا حسین صاحب قبلہ یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آج ابھی اسی وقت 9 کمروں کا اٹیچڈ باتھ روم ابھی بنیاد رکھی گئی ہے۔ سارے سلوات تو پڑھے تھے، اتنی بڑی خوشخبری میں نے سنائی ہے آپ کو، اور یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ انشاءاللہ سب تبدیلی ہو جائے گا۔ اور اصل میں یہ کہتا ہوں، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ
संभालने वाले बहुत कम होते हैं, बिगाड़ने वाले ज़्यादा होते हैं। इतनी बड़ी तादाद में अभी मौलाना साहब ने बहुत बड़ा जुमला कहा, मौलाना इनको सलामत रखे, कि किसी के घर 10 आदमी भी आ जाएं तो उनको संभालना भले भारी पड़ जाता है, या लाखों के हिसाब से समझ में आया है, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क आएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पे या उस पर बुराई करनी शुरू कर दें। वही करके तो देखें, इतना बड़ा काम, तब पता लगता है मियाँ बुराई करना बड़ा आसान है, काम करना बड़ा मुश्किल है। बात पढ़े आप हजरात। बहरहाल इंशाअल्लाह जो परेशानियाँ आई हैं इस साल, अगले साल बिल्कुल नहीं आएंगी। मौलाना ने चाहा तो बहुत बड़ा काम किया है। शिया बोर्ड सेंट्रल हमारे चेयरमैन साहब, हमारे रजा भाई ने, परवरदिगार इनको सलामत रखे, कि हर शख्स, और मैं भी चेयरमैन साहब का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ, वो इसलिए कि मुझाकिर को भी उन्होंने अवार्ड से नवाजा है निज़ामत के लिए, तो मेरा भी बहुत बड़ा कद बढ़ा दिया अवार्ड देके। बहरहाल मुलादा फरमा ले कि देखिए मोदी साहब 4 में से मुलादा फरमा ले कि आप भी मज आ चुके हैं कि हर शख्स यही कहता है बस जाके नजफ में, हर शख्स यही कहता है बस जाके नजफ में, इस दर के अलावा कहीं इज्जत नहीं मिलती। हर शख्स यही कहता है बस जाके नजफ में, इस दर के अलावा कहीं इज्जत नहीं मिलती। 1400 साल पहले बताया रसूल ने, हैदर के मुखालिफ को फजीलत नहीं मिलती। और मैं क्योंकि वक्त कम रह गया और सुनाता, क्योंकि किताबत की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, तो आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। मजलिस तो मौजूद होंगे। बहरहाल इस मजलिस के बाद जो मजलिस होगी उसको खिताब फरमाएंगे खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद अब्बास अली नकवी साहब शिकारपुर तशरीफ़ ला चुके हैं। बहरहाल रात की मजलिस को खिताब फरमाएंगे सुल्तानुल ज़ाकिरीन आली जनाब मौलाना डॉक्टर शफीक हुसैन शफक साहब। शाम वाली मस्जिद को यानी बाद मगरबैन को खिताब फरमाएंगे। अब मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद रज़ा हुसैन साहब क़िबला की खिदमत में वो मिंबर पे आए और आज की इस मस्जिद को खिताब फरमाए। उनके इस्तकबाल में बाआवाज़ बुलंद नारे सलावत। और हाँ हजरात, जिन साहब का वो बैग गुम हुआ था वो बार बार मेरे पास आ रहे थे, उनका बैग यहाँ मौजूद है पिंडाल में, वो मुझसे राबिता कर ले आके। छोटी बोतल दे दी, छोटी वाली। रहमल्लाहु मन क़रा सूरतुल बारकतुल फातिहा। आवाज़ कम है बेटा। मोमिनीन से गुजारिश है एक बार सूरह हम 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर, जैसा कि बताया है ज़मीर हैदर आबदी और तस्वीर हैदर आबदी और जितने यहाँ पर मोमिनीन आए हैं इनके मरहूमीन और कुल शान जहान में जितने अहले बैत के चाहने वाले मरहूम हो गए हैं, मरहूमा हो गए, उन सब की अरवाह के लिए एक बार सूरह हम 3 बार सूरह।
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الذی لا یبلغ مدته القائلون ولا يوصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجر ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على بشير النذير وعلى سراج المنير وعلى رحمة للعالمين العبد المؤيد ورسول المسدد ونبي المهذب أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله دائم إلى الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صلوات بھیجے محمد و آل محمد. شاید میری آواز دور تک پہنچنے میں مشکل آ رہی ہے. ہاں مشکل آ رہی ہے، لہذا میں چاہوں گا اگر تھوڑا تھوڑا سا اور آگے آ جائے تو اگر مائک نہیں ہوگا تب بھی پہنچا دوں گا بات. اور آگے آ جائیے، تھوڑا تھوڑا سا اور آگے، تھوڑا تھوڑا سا اور آگے. بیٹا یہ پنکھا بند کر دو، یہ فراٹے والے پنکھے بند کر دیے جائیں، یہ آواز بہت کرتے ہیں، مجلس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. عزیزان گرامی، جو اس مجلس کا عنوان ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ آپ کا احساس، آپ کا جو پیغام ہے مجلس کا وہ آپ تک پہنچ سکے. مجلس کا عنوان ہے قضاوت اور علم. آپ سمجھ رہے، قضاوت. ظاہر ہے کہ یہ مجالس جتنی بھی ہو رہی ہے وہ سب شہید کو اصحال ثواب کرنے کے لیے. شہید کس درجے کے اوپر فائز تھے؟ چیف جسٹس کے درجے کے اوپر فائز تھے. اس لیے جو میں نے عنوان لیا ہے قضاوت، فیصلہ اور علم، نالج، یہ ہے میرا عنوان. اور میں جتنی دیر تک دیکھوں گا کہ اپنی بات کہہ سکوں اتنی دیر مجلس پڑھوں گا. ہمیں کوئی شوق نہیں ہوتا کبھی بھی 1 گھنٹے کی مجلس پڑھنے کا، کبھی 1.5 گھنٹے مجلس پڑھنے کا. جتنی دیر میں بات پہنچ جائے اور ثواب حاصل ہو جائے، اس کے لیے آپ کی خدمت کے اندر عرض ہے. دیکھیے، جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان سخن قرار دیا، یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے. صحیح ہے؟ سورہ مجادلہ، سورہ نمبر 58، آیت نمبر 11. آیت کو دوبارہ پڑھ دوں تاکہ آیت کا مفہوم و ترجمہ ذہن میں آ جائے تو بات کو آگے بڑھاؤں. سب مل کے صلوات بھیجیں محمد وآل. ارشاد فرمائیں، اور فرمائیں، ارشاد رب الحق ہو رہا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، پروردگار عالم تمہارے درمیان ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، جس کو پروردگار عالم نے ان علم کے درجات مرحمت کی. یہ ہے آیت. اور آخری ٹکڑے میں ارشاد ہو رہا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، پروردگار عالم تمام چیزوں کا جاننے والا بھی ہے، اس کے بارے میں خبر بھی رکھتا ہے. وہ جانتا بھی ہے، اس کی آگاہی بھی رکھتا ہے.
کیا آج ہوگا، کیا کل ہوگا، کیا آگے ہوگا، اس کے بارے میں بھی پروردگار عالم کو علم ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم، اور ہمیشہ سے اعتراض ہے کہ ہم مولا علی کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ صحیح ہے، اعتراض ہے پرانا، مولا علی کو ہم بہت زیادہ برتری دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر آپ غور کیجئے گا، تاریخ کے لحاظ سے دیکھیں، قرآن کے لحاظ سے دیکھیں، علوم کے لحاظ سے دیکھیں، اور پھر اس کے بعد حدیث رسول کے روشنی میں دیکھیں، تو نہ کسی کو بڑھانے کا حق ہے ہمیں، نہ کسی کو گھٹانے کا۔ اور جو اگر ایسا کرے تو وہ ظلم کرے گا۔ ظلم کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ امامے کا حق ہے سر پر رکھنا، ہم امامے کو اتار کے اپنے پیر پر رکھ لیں، گھٹنے پر رکھ لیں، تو یہ امامے کے ساتھ ظلم ہوگا۔ صحیح ہے، ظلم ہوگا۔ اور ظلم کی یہی تعریف ہے، کسی کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ جو اس کا کوئی عالم ہے، اور عالم کا مقام کیا ہے کہ اس کو اس کا احترام، اس کی رسپیکٹ، اس کا مقام، اس کو آگے بلانا، اس کو مقام دینا، یہ وہ اس کا درجات ہیں۔ جو رسول نے بھی کہا ہے کہ جو عالم کی تعظیم کرے گا گویا اس نے میری تعظیم کی۔ اور کر رہے ہیں، جس نے عالم کی تعظیم کی گویا اس نے میری تعظیم کی، اور جس نے میری تعظیم کی گویا اس نے خدا کی تعظیم۔ لیکن شرط ہے کہ وہ عالم بھی اللہ اور رسول والا ہو۔ ہر ایک کی تعظیم نہیں ہے۔ جب تک عالم اللہ اور رسول کے لیے اطاعت کرتا رہے گا قابل احترام ہوگا۔ اگر وہی عالم حکومت کی اطاعت کرنے لگے، سیاسی لوگوں کے احترام کرنے لگے، تو وہ عالم عالم نہ رہے گا بلکہ وہ جاہل بن جائے گا۔ درود بھیجے محمد عالم۔ تو اس کو اس کے مقام پر رکھنا، اس کی جگہ پر رکھنا، یہ عالم کی شان ہے، اس کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ تو ہم پر یہ بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم مولا علی کو بڑھا دیتے ہیں، مولا علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ بڑھایا اسے جاتا ہے کہ جس کیا کوئی کمی پائی جائے۔ صحیح ہے بھائی، انسان میک اپ کب پر کرتا ہے؟ انسان میک اپ کب کرتا ہے؟ اور کر رہے جب اس میں کمی پائی جاتی ہے۔ میک اپ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی کمی پائی جائے۔ لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہیرے کے میک اپ کیا جا رہا ہے؟ کبھی آپ نہیں سنیے گا۔ اور کر رہے ہیں، ایک آپ کے پاس کسی نے پرفیوم بھیجا دبئی سے، صحیح ہے، شیشی تو بہت اچھی ہے، لیبل تو بہت اچھا ہے، اس کی پیکنگ تو بہت اچھی ہے، ڈبہ تو بہت اچھا ہے، اور کر رہے ہیں کہاں سے آیا ہے؟ دبئی سے آیا ہے۔ لیکن جب آپ نے اس کی پیکنگ کھولی، کھولنے کے بعد نکالا، اور نکالنے کے بعد لگایا، تو اس کے اندر کوئی خوشبو ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے، ظاہری آرائش کی گئی ہے، ڈیکوریٹ کیا گیا ہے ڈبے کے ذریعے سے، اور کر رہے شیشی کے ذریعے سے۔ کتنی خوبصورت خوبصورت شیشی آ رہی ہیں، آپ دیکھیں، دبئی سے، سعودیہ سے، یہاں سے، وہاں سے، کن کن ناموں سے آ رہے ہیں، آپ دیکھیں۔ صحیح ہے، تو جو چیز قیمت نہیں رکھتی ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے، اس کو سجایا جاتا ہے مہنگا بیچنے کے لیے۔ لیکن جو واقعی حقیقت ہے جس کے اندر، اس شیشی کو اس کو سجانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے ڈبے میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے فارسی کا شاعر کہہ رہا ہے، عطر آن اس کے بے بویت، نہ آن کے عطار بے گویت۔ حقیقی عطر وہ ہے کہ جو اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے، نہ کہ یہ عطار کے ارے بہت اچھا ہے، ارے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہی فرق ہے۔ اہل بیت اطہار رسول اللہ کے
اور کر رہے رسول اللہ کے دل کے ٹکڑے ہیں، ان کو کوئی نہ بڑھانے کی ضرورت ہے نہ کوئی اضافے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں۔ علم وہاں سے لے کر آئے ہیں، تقوی وہاں سے لے کر آئے ہیں، پرہیزگاری وہاں سے لے کر آئے ہیں، ان کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے اندر کمی پائی جا رہی تھی ان کو بڑھایا جا رہا ہے، ان کو سر پر بیٹھایا جا رہا ہے۔ درود بھیجے محمد آل محمد۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، صلی اللہ۔ یہ ہے ہمارا مقدمہ کلام۔ آپ سمجھ گئے ہو کہ ہم آگے کیا کہیں گے، آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مجلس کا مضمون کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، جو اب کہنے جا رہا ہوں اب غور سنیں۔ خدا آپ سب کی زیارت کو قبول فرما۔ شہید کے لیے آپ آئے ہیں، شہید کے مرتبے کے لیے آپ آئے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے ہیں جس کو شہزادی نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ بہت بڑا مرتبہ ہے، آپ سوچ رہے ہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے جس کو کوئی بھی لفظوں میں نہیں کہا جا سکتا۔ جسے شہزادی اپنا بیٹا کہہ دے، اب اس کے مرتبے کو کون بیان کر سکتا ہے؟ درود بھیجے محمد وآل۔ بس عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں موضوع پر آ رہا ہوں اور وہاں پر آ رہا ہوں۔ سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ جب کوئی آیت پڑھی جائے تو اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ قرآن جب تلک سے اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہوگا تو ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے کیا ہے۔ تفسیر وہ بتاتی ہے کہ جو چیزیں اس کے اندر اور ہیں اس کے اوپر سے تفسیر کہتے ہیں دلہن کے چہرے سے نقاب کو الٹنے کو۔ تفسیر کے ایک معنی ہے دلہن کے چہرے سے جو چیزیں چھپی ہیں گھونگھٹ اتارنے کو، گھونگھٹ اٹھانے کو کہتے ہیں، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ قرآن ہے دلہن اور تفسیر ہے اہل بیت علیہ السلام کا کلام۔ وہ اٹھائے گی گھونگھٹ کے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کے مفاہیم کیا کہہ رہے ہیں۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آئیے اب آپ دیکھیے، دیکھنے کے بعد جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، ترجمہ کہہ رہا ہے اللہ، اور کیجئے گا، اللہ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو علم کے درجات جن کو اللہ نے عطا کیے، جو علم کے میدان کے اندر سب سے آگے ہیں، سب سے پروردگار عالم نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہے، تو اللہ علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور کر رہے ہیں، اور پہلی شرط ہے ایمان کی، اور دوسری شرط ہے اور کر رہے ہیں علم۔ علامہ سیوطی کہہ رہے ہیں جو دوسروں کے رائٹر ہیں کہ قرآن کے اندر جہاں جہاں لفظ آمنو استعمال ہوا ہے، اے اہل ایمان نماز پڑھو، اے اہل ایمان زکوٰۃ دو، اے اہل ایمان روزے رکھو، اے اہل ایمان یہ کرو، اے اہل ایمان نیکی کرو، تو اس کا پہلا مصداق ہے ذات علی بن ابی طالب۔ اور کر رہے ہیں 300 سے زائد آیات وہ ہیں کہ جو صرف صریح فضائل مولا کائنات کو بیان کر رہے ہیں۔ اب قرآن میں کتنی ہزار مرتبہ اہل ایمان یہ کرو، اہل ایمان یہ کرو، اے اہل ایمان یہ کرو، تو اس کا پہلا مخاطب ہے علی بن ابی طالب۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات کہ اس کا پہلا مخاطب ہے علی؟ غور کر رہے ہیں، نماز کی بات ہو رہی ہے تو علی، روزے کی بات ہو رہی ہے تو علی، ایمان کی بات ہو رہی ہے تو علی، اور کر رہے ہیں نیکی کی بات ہو رہی ہے تو علی۔ تو اللہ جہاں جہاں پر اہل ایمان کا تذکرہ کر رہا ہے اس کے پہلے مصداق کا نام ہے ذات علی۔ جو آیت کے اندر آیا ہے اللہ اہل ایمان کے درجات کو بلند کرتا ہے، تو اب غور کیجئے اس بات کے اوپر، اس لیے پروردگار عالم
علی کو مخاطب کر رہا ہے کیونکہ علی ہے کل ایمان. اور کر رہے ہیں جب جنگ خندق میں وہ بار بار عمر ابن عبد الود کہہ رہا تھا کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے, کون ہے جو میرا مقابلہ کرے. ہے اے مسلمانوں, تمہیں تو جنت کی بشارت دی گئی ہے. اگر تم نے ہم کو قتل کر دیا, اور کر رہے ہیں قتل کر دیا تو غازی کہلاؤ گے. صحیح ہے, قتل کر دیا تو غازی کہلاؤ گے, اور اگر تم قتل ہو گئے تو شہید کہلاؤ گے. کہاں ہو, آؤ میرے مقابلے کے لیے. وہ خندق پار کر کے ادھر والا آ گیا. سنیے گا, اور بار بار للکار رہا ہے کہاں ہے مسلمانوں تمہاری جنت, کہاں ہے مسلمانوں تمہاری دوزخ. اور کر رہے ہیں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کون اس قلب کے مقابلے پر جائے گا, کون اس شک کے مقابلے پر جائے گا. کوئی نہیں کھڑا ہو رہا تھا. صحیح ہے, جب مولا علی کھڑے ہوئے آپ بیٹھا دیں, ابھی بیٹھیے. صحیح ہے, یا رسول اللہ آپ تو علم رکھتے ہیں, آپ کو معلوم ہی ہے کوئی نہیں کھڑا ہوگا, کیوں بار بار علی کو زحمت دے رہے ہیں. پھر کہا کون جائے گا مقابلے پر. پھر مولا علی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں مقابلے پر جاؤں گا. اور کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور کر رہے ہیں, اور اس میں ایک صاحب اٹھ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ تو وہ ہے کہ جب جنگل کے اندر کوئی حملہ کر دیتا تھا تو یہ اونٹ کے بچے کو سپر بنا لیتا ہے, یہ تو 1000 آدمیوں پر بھاری ہے. ابھی آپ کے درمیان کوئی کھڑے ہو کر ہم کہے جاؤ مقابلے پر, تو بیچارہ جو سوچ بھی رہا ہوگا کہ بھیا جائیں ذرا سا دیکھے جا کے, وہ بھی کہیے گا بھیا خیریت اسی میں بیٹھے رہو. صحیح ہے, خیریت اسی میں ہے, یہاں پر بیٹھے رہو. اس کے مقابلے پر کیا جایا جائے, اس کے مقابلے پر کیا کون مقابلہ کر سکتا ہے 1000 آدمی کا. پھر رسول نے کہا, پھر مولا علی کھڑے ہوئے. ہم کہیں گے یا رسول اللہ پہلے ہی مرحلے میں آپ مولا کائنات کو بیچ دیتے, تو رسول جواب دے کہ نادان, ہم ہمیشہ چانس اس لیے دیتے ہیں کل کوئی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے ارے ہم تو جانا ہی چاہتے تھے, ہم تو مقابلہ ہی کرنا چاہتے تھے, آپ نے موقع ہی کب دیا, آپ نے چانس پہلے ہی کب دیا. اس لیے رسول پہلے بلا کر یہ بتانا چاہتے تھے کہ عورتوں کا بیچنا اور ہے, مرد کا بیچنا اور ہے. درود بھیجے محمد آل محمد. آپ نے غور فرمایا, اب جب تیسری بار بھی کوئی نہ اٹھا تب رسول اللہ نے مولا علی کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد اپنا امامہ باندھا. اور کیجئے گا, اور اپنی سواری پر سوار کیا, اور کہا جائیے اور آپ کے لیے دعا فرمائی. اندازہ لگائیے گا. تب رسول نے ارشاد فرمایا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ قرآن بار بار اہل ایمان کو کیوں خطاب کر رہا ہے. اس لیے خطاب کر رہا ہے کہ سب سے بڑا جو عہدہ ہے وہ اہل ایمان میں وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب مولا کائنات کا ہے. اس لیے کل ایمان کا ہر جگہ کے اوپر تذکرہ قرآن کر رہا ہے, ہر جگہ پر پکار رہا ہے. درود بھیجے محمد وآل. یہ عزیزان گرامی, بس آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس لیے اگر آپ علم کے میدان کے اندر دیکھیں گے تو بعد الرسول کوئی ذات نہیں ہے جو مولا متقیان کے برابر ہے. صحیح ہے, رسول نے کیا ارشاد فرمایا, اور کریں آپ کی حدیث سنی ہوئی ہے, ہماری بھی, انا مدینۃ العلم والی بابہا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا باب ہے. صحیح ہے, انا دار الحکمہ والی بابہا, میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا باب ہے. اور کی ہے علم کے بارے میں,
اندازہ لگائیے گا، رسول ارشاد فرما رہے ہیں اگر علی کے سامنے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، صحیح ہے، موضوع یہی ہے نا، قضاوت اور علم، اگر علی کے سامنے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے تو علی اہل تورات کا فیصلہ تورات سے کریں گے، اہل انجیل کا فیصلہ انجیل سے کریں گے، اہل زبور کا فیصلہ زبور سے کریں گے، اور اہل قرآن کا فیصلہ قرآن سے کریں گے۔ تم سب میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والوں میں اگر کوئی ذات ہے تو وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ درود بھیجے محمد اندازہ لگائیے، یہ ہے علم، یہ ہے علی کی شان۔ اور کر رہے ہیں رسولی کی حدیث مولا ارشاد فرما رہے ہیں مجھے رسول اللہ نے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، صحیح ہے، 1000 باب، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کھول دیے۔ اندازہ لگائیے، ایک باب نہیں 1000 باب تعلیم کیے، ہر باب سے علی نے 1000 باب کھول دیے۔ جبھی تو رسول نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا باب ہے۔ اب لوگوں نے حدیثیں گڑھنے کے لیے، جیسے چوری کرنے کے لیے بہت سی حدیثیں چوری کر لی، اور کیجئے گا اس حدیث کے مقابلے میں لائے، جیسے بہت سی حدیث ابو ہریرہ کی، غور کر رہے ہیں، ابو ہریرہ کی ٹکسال میں گڑھی گئی، تو ایسے اور حدیث گڑھی گئی کہ فلاں صاحب اس شہر کی چھت ہیں اور فلاں صاحب اس شہر کی کھڑکیاں ہیں۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اپنے مومنین سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے زندگی میں کوئی ایسا شہر دیکھا ہے کہ جس کی چھت ہوتی ہو یا جس کی کھڑکی ہوتی ہو؟ حدیث خود بتا دیتی ہے کہ یہ چوری کی ہوئی ہے یا گڑھی ہوئی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ غور کر رہے ہیں، کہنے کی کوئی نہ شہر ایسا پایا جاتا ہے کہ جس کی چھت ہو یا جس کی کھڑکیاں ہوں، ہاں شہر ضرور پایا جاتا ہے کہ جس کا باب بھی ہو، در بھی ہو، جس کا آنے کا راستہ بھی ہو۔ درود بھیجے محمد علی نعرہ حیدر، میرے دل میں ہے علی کی محبت، میرے ایمان کی نشانی، میرے دل میں ہے علی کی محبت، میرے ایمان کی نشانی۔ میرا مولا کائنات کا امیر ہے، میرا مولا کائنات کا امیر ہے، او مرحب تو ہے امیر خاندان ہمارا۔ عزیزان گرامی، اور فرمائیے گا جو میں آپ کو لے آیا، اس لیے مولا علی کے علم کے برابر کوئی نہیں۔ خصوصیت سنیے، خصوصیت، علم ہونا اور بات ہے، کسی میں علم ہونا، اور علم اس پائے کا ہونا کہ وہ بار بار کہیں، ان کی خلافت بار بار کہیں لولا علی اللہ ہلاکا، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ ہے جملہ یا نہیں؟ 70 مرتبہ آپ اس جملے کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو وہ فرما رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اور کر رہے ہیں دوسرے، اور کر رہے ہیں، اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں خدا نہ کرے کوئی علمی مسئلہ آ جائے اور وہاں پہ علی موجود نہ ہو۔ بھی آدمی پھنس جاتا ہے نا، صحیح ہے، دعوے تو بہت لوگ کرتے تھے، سلونی سلونی سلونی، لیکن یہ دعوات سوائے اہل بیت کے کسی کو راز نہ آیا۔ اور کر رہے ہیں، دعویٰ کرنے والے بہت تھے، لیکن یہ کسی کو بھی دعویٰ راز نہ آیا۔ اندازہ لگائیے گا، سبط ابن جوزی جیسا ان کا عالم، وہ بصرے میں ہر جا کر ہر شب جمعہ درس دیتا تھا۔ شب جمعہ جب منبر پر آیا تو کہنے لگا سلونی سلونی، جیسے ہی کہا پردے کے پیچھے سے آواز آئی، اے شیخ میرا ایک سوال ہے۔ کہا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ جب
یہ بتائیے کہ جب تیسرے صاحب دنیا سے رخصت ہوئے تو علی کہاں تھے؟ علی مدینے میں تھے؟ کہ جب علی مدینے میں تھے صحابی یہ بھی صحابی وہ بھی، تو علی کو ان کی تکفین میں، کفن میں، غسل میں شرکت کرنا چاہیے تھی نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے صحابی یہ بھی ہے، یہ بھی رسول اللہ کے صحابی ہے، تو ان کو مولا کائنات کو شرکت کرنا چاہیے تھی۔ جبکہ ایک صحابی رسول اللہ کا مدائن میں اور ایک ربضہ میں اٹھ رہا ہے اور کر رہے ہیں، تو مولا علی ان کو رخصت بھی کر رہے ہیں، ان کی باعجاز وہاں پر شرکت بھی کر رہے ہیں، اور مدینے میں رہتے ہوئے بھی یہ جو صاحب دنیا سے رخصت ہوئے وہاں شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ تو بتائیے علی حق پر ہیں یا وہ حق پر ہیں؟ سنیے اس نے کیسا پھنسایا کہ اگر علی کو کہہ دے باطل پر تو پورا دین ہی باطل ہو جائے گا، اگر کہہ دے وہ باطل کے اوپر تو وہ دینی سے نکل جائیں گے، اپنے دین سے ہی نکل جائیں گے۔ تو فوراً ممبر سے کہنے لگے، کبھی کبھی جب سامنے والے کو لاجواب کرنا ہوتا ہے تو کراس کوشچن کیا جاتا ہے تاکہ اس کو کراس کوشچن میں الجھا دے اور بات کو چھپا دے اور کرے۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ تم اس مجلس میں اپنی اجازت سے آئی ہو مردوں کی یا اپنے شوہر کی اجازت سے یہاں پر آئی ہو؟ سمجھے سوال؟ جب اس نے سوال کر لیا تھا یہ جواب نہ دے پائے تو یہ کر رہے ہیں سوال کہ یہ بتاؤ اس مجلس میں جو تم آئی ہو اپنی مرضی سے آئی ہو یا اپنے شوہر کی مرضی سے آئی ہو؟ اور کر رہے ہیں، اور اگر بغیر شوہر کی اجازت کے یہاں آ گئی ہو تو اللہ کی لعنت ہو، اللہ لعنت کر رہا ہے جو عورت بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے قدم نکالے تو اللہ اور ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ جیسے اس نے سوال کیا پردے سے، پھر اس عورت نے سوال کیا، اب ہمیں یہ بتا دیئے کہ زوجہ رسول جو علی کے مقابلے پر آئی تھی یہ اپنے شوہر کی اجازت سے آئی تھی یا اپنی مرضی سے یہاں کے اوپر آئی تھی؟ درود ہے محمد آل محمد۔ یہ کس کی اجازت سے آئی تھی یہاں کے اوپر؟ اس لیے عزیزان گرامی، سلونی کا دعویٰ یہ ہر ایک کو راز نہیں آتا سوائے اہل بیت اطہار کے۔ عزیزان گرامی آپ اندازہ لگے، یہ ہے علم نبی کہ جو مولا کائنات کو ملا، یہ ہے علم لدنی جو مولا کائنات کو ملا۔ اب اندازہ لگائیے علی کی قضاوت کو دیکھیے، آپ آئے ہیں، شہید کا درجہ کیا ہے؟ شہید ہیں چیف جسٹس اکبر کے دور سے، اور کر رہے چلے آ رہے ہیں، ایران کے شوستر شہر کے رہنے والے، اور ہندوستان آئے ہیں جس وقت شیعوں کی بنیادیں مستحکم نہیں تھیں، اور کر رہے ہیں۔ آپ سے جب کہا گیا کہ آپ اس عہدے کو سنبھال لیں، آپ انکار فرما رہے تھے، لیکن کوئی بھی اتنا بڑا عالم نہ ملا کہ جو شہید نور اللہ شوستری آل اللہ مقامہ کے برابر ہوتا اس زمانے میں۔ کہا نہیں، آپ کو قبول کرنا ہوگا عہدہ، تو آپ نے شرط رکھی کہ میں چاروں فقہ کے اعتبار سے فیصلہ کروں گا۔ بہت بڑی بات ہے، صرف ایک علم کا مالک ہونا بہت بڑی بات ہے، چاروں فقہ کا جاننا، اور کہا مجھ پر اعتراض نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ فیصلہ نہ قرآن سے الگ ہوگا نہ حدیث سے الگ ہوگا، اور انہی چاروں فقہ سے ہوگا، یا فقہ حنبلی سے ہوگا، یا شافعی سے ہوگا، یا مالکی سے ہوگا، یا فقہ جعفری سے ہوگا، اور میرا فیصلہ قرآن سے نہ الگ ہوگا نہ حدیث رسول سے الگ ہوگا۔ تو کون نہیں مانے گا اس کو؟ کہ نہیں، جیسی آپ کی مرضی۔ آپ سوچیں کتنے بڑے عالم ہوں گے کہ جو ان کی تمام کتابوں کا علم رکھتے تھے، اپنے عالم تو تھے ہی، صحیح ہے، اس درجے پر شہید فیصلے کرتے رہے۔ اب یہ دوسروں کو کہاں ہضم ہونے والا کہ ایک شیعہ عالم ہم سب کے سر پر آ جائے، حکومت دوسرے کی ہو۔ اکبر کا زمانہ گزرا، وہ شکایتیں کرتے رہے لیکن اس نے کان نہیں دھرا،
اس پر کان نہیں دھرا۔ سنیے، جہاں جہاں تلک بات آ رہی ہے، جہاں جہاں تلک بات جا رہی ہے، سنیں بیویاں سنیں، خواتین سنیں، ہماری بہنیں سنیں، بھائی ہمارے سنیں، اور کر رہے یہ دور گزرا، جہانگیر کا دور آیا، اور کر رہے اب ان لوگوں کی حسد تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، صحیح ہے، قابل نے حابل کو قتل کر دیا، تو یہ تو ایسی بیماری ہے کہ جو ایمان کو کھا جاتی ہے۔ اب ان کے اتنے علماء، یہ اکیلے سنیے گا دربار میں، اور فیصلہ کر رہے ہیں چاروں فقہ، قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، اور کر رہے ہیں۔ اب ان لوگوں نے کہا کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، مختلف صورت سے گھیرنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے کیا کیا، ایک شاگرد تیار کیا کہ یہ ضعیف ہو گئے ہیں، ان کے گھر پر جانا اور کہنا میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں، ان کی خوب خدمت کرنا، گھر میں سب کرنا، سب وہ کرنا، جو کہیں کام کرنا، غور کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھتے رہنا کہ رات میں لکھتے کیا ہیں، یہ رات میں لکھتے کیا ہیں، اس کے اوپر غور کرنا۔ شہید لکھ رہے تھے اس وقت کتاب احقاق الحق، مولا علی کا حق ثابت کرنے کے لیے کہ سب سے بلند رسول کے بعد اگر ذات ہے تو مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ جیسی آپ کو صلوات بھیجنا چاہیے ویسی صلوات نہیں ہے، برائے سلامتی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں، شہید اس وقت وہ کتاب لکھ رہے ہیں، یہ کہنے لگا کہ ارے آپ ہم کو اسی کتب خانے میں سو جانے دیجیے، اب ابھی ہم رات میں کہاں جائیں گے، صحیح ہے۔ شہید آرام کرنے چلے گئے، اور یہ کتب خانے میں کیا کرتا تھا، جتنے پنے انہی نے لکھے ہوتے تھے اس کی نقل کرتا تھا، اور کر رہے ہیں نقل کر رہا، لکھتا جا رہا، یہاں تلک کے پوری کتاب نقل ہو گئی، اور نقل ہونے کے بعد یہ غائب ہو گیا، جا کے نسخہ ان کو، غیروں کو، جو ان کے علماء تھے جو حکومت کے، ان کو دے دیا۔ اب آپ سوچئے جب یہ کتاب ان لوگوں نے پڑھی تو کیا عالم ہوگا، کون مولا علی کو، غور کر رہے ہیں، مولا علی کی افضلیت کو کیسے قبول کرتے، جس کا حق غصب کر لیا گیا ہو اور اس کے حق کو ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھی گئی ہو، تو وہ کیسے اس کو برداشت کر لیتے۔ حسد ان کے یہاں پہلے سے پائی جا رہی تھی، اگر حسد پائی نہ جاتی تو مولا علی سے خلافت غصب کیوں کی جاتی، صحیح ہے۔ علی کو اتنے سال گوشہ نشینی کیوں اختیار کرنا پڑتی، علی پر یہ ظلم کیوں ہوتا، اسی کے حق میں یہ کتاب لکھی جا رہی تھی۔ جیسے ہی نسخہ آیا، ان لوگوں نے یہ پورا نسخہ جہانگیر کو پیش کر دیا، اور کر رہے ہیں، کہا دیکھا ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ امامیہ کے عالم دین ہیں، تیرے مذہب کے خلاف ہیں، دیکھو تیرے مذہب کے خلاف یہ کتاب لکھی ہے، اور کر رہے ہیں، ایک ایک چیز خاص خاص پڑھ کے جہانگیر کو سنائی گئی، صحیح ہے، ایک ایک چیز کا اس کی سزا کیا ہوگی، کہ اتنے کوڑے مارے جائیں اور سر کے اوپر جلتا ہوا، غور کر رہے ہیں، تسلا رکھا جائے جس کے اندر آگ ہو، اور کر رہے ہیں، جب تلک کوڑے پڑتے رہیں اور زبان کھینچی جائے، اور جب تلک یہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک کوڑے لگائے جائیں، تازیانے لگائے جائیں۔ اس کی سزا یہ ہے، کون شہید کے مرتبے کو بیان کر سکتا ہے؟ اے زائرین، آپ آئے ہیں شہید نور اللہ شوستری کی بارگاہ میں، یہ ایک عظیم بارگاہ ہے کہ جن کا نسب ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے ملتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور کر رہے ہیں، یہ ہے درجہ شہید کا۔ عزیزان گرامی، آپ کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد تازیانے لگائے گئے کاٹے کے، اور اس کے بعد آپ کے اثر کے اوپر، غور کر رہے ہیں، تشت رکھا گیا، اس کے اندر آگ جلائی گئی،
زبان کو کھینچا گیا، لیکن میں کہوں گا آپ کی شہادت تھی، آپ نے اتنی عظیم شہادت مکتب تشیع کے لیے پیش کر کر قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا۔ اے جہانگیر، جہاں پر تو اپنا اہلیہ کا مقبرہ بنے گا تو وہ یاد رکھنا قیامت تک کے لیے تفریح گاہ بنے گا، اور جہاں پر میری قبر بنے گی قیامت تک کے لیے زیارت گاہ بنے گی، زیارت کے لیے ہزاروں زائرین آئیں گے۔ درود بھیجے محمد وآلہ۔ یہ عزیزان گرامی، شہید کا مرتبہ شہید نور اللہ شوستی، آخر کلام میں عزیزان گرامی جو میں عرض کر رہا تھا، یہ ہے قضاوت۔ چیف جسٹس کے عہدے کے اوپر تھے۔ آئیے یہ چیز کہاں سے آئی تھی؟ مولا علی کے پاس، اور کیجئے گا، 2 عورتیں آئیں لڑتی ہوئی، اور کر رہی 2 عورتیں، اور دونوں دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے۔ بچہ ایک، دعوے دار 2 عورتیں، وہ بھی کہہ رہی ہے میرا، وہ بھی کہہ رہی ہے میرا۔ مولا علی نے کہا قمبر تلوار لاؤ، یہ بھی کہہ رہی ہے میرا، یہ بھی کہہ رہی ہے میرا، لاؤ تلوار، میں ابھی آدھا کیے دیتا ہوں، آدھا اس کو دیے دیتا ہوں، آدھا اس کو دیے دیتا ہوں۔ فیصلہ سنیے، جیسے ہی کہا تلوار نکالی کہ آدھا کر دیا جائے، اور کر رہے ہیں۔ ایک عورت اس میں سے بولی مولا مجھے بچہ نہیں چاہیے، آپ اسی کو دے دیجئے۔ صحیح ہے، فیصلہ سنیے، کتنا سائیکولوجیکل علمی فیصلہ ہے کہ آپ اسی کو دے دیے۔ مولا نے بچہ لیا، جو کہہ رہی تھی قتل کر دیے، اس سے بچہ نہ، اس کو نہ دے کر جو کہہ رہی تھی بچہ اسی کو دے دیا جائے، جو کہہ رہی ہے، تو مولا نے اس کی گود میں دے دیا کہ حقیقی ماں کبھی بھی اپنے بچے کا خون نہیں دیکھ سکتی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ حقیقی ماں ہے کہ جس کا یہ بچہ ہے۔ درود بھیجے محمد وآلہ۔ علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو محسن، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، محمد صلوات۔ یہ ہے شان آپ کے مولا کی، یہ ہے قضاوت۔ میں نے ایک مثال دی ہے، پوری کتاب ہے مولا علی کے فیصلوں کی، قضاوت مولا کائنات۔ آئیے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں، لائبریری کے اندر، فیصلوں سے بری ہوئی ہے۔ کبھی یہود آتے تھے اپنے فیصلے کرانے کے لیے، یہودی، کبھی نصارہ آتے تھے اپنے فیصلے کو کرانے کے لیے، اور اسلامی فیصلے تو آپ کو آتے ہی تھے، اور اتنے کہ جب بھی جو جا کر رسول اللہ کی مسند پر بیٹھ تو ضرور گئے تھے، لیکن فیصلہ کرنے میں چھینکیں آ جاتی تھی، اور کر رہے ہیں، فیصلہ کرنے میں چھینکیں آ جاتی تھی، اور کر رہے ہیں۔ ایک فیصلہ اور آیا جس میں ایک بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ میری ماں ہے اور مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر رہی ہے، سنیے، اور ماں کہہ رہی ہے میرا بیٹا نہیں ہے، اور اس ماں کے جو اور بھائی ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں اس کا بیٹا نہیں ہے۔ بیٹا رو رہا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، یہ انکار کر رہی ہے۔ فیصلہ گیا خلافت میں، سب کہنے لگے بھیا کیا کیا جائے، وہ تو انکار کر رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے کوڑے لگائے جائیں، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، اس کے کوڑے لگائے جائیں۔ اتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اس کی ماں نہیں ہے، وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ماں نہیں ہے، 2 گواہوں کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی اس کو لے جا رہے ہیں جیل میں ڈالنے کے لیے، مولا تشریف لا رہے ہیں، بس وہ رونے لگا، آقا یہ میری ماں ہے، یہ انکار کر رہی ہے، اور میں اس کا بیٹا ہوں، اور مجھے فیصلہ سنا دیا گیا ہے کوڑے لگانے کا، جیل میں ڈالنے کا۔ مولا علی نے پوچھا اس عورت سے، بتا یہ تیرا بیٹا ہے یا نہیں؟ کہلی نہیں میرا بیٹا نہیں۔ فیصلہ سنیے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے۔
مولا علی نے فوراً کا دیکھ میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، غور سے سن، آپ نے کئی سو درہم مہر باندھا، اور مہر باندھنے کے بعد کہا یہ مہر پہلے اس عورت کے ہاتھ میں دے، اور دینے کے بعد کہا اب ہم تیرا نکاح اس کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ سنیے فیصلہ، اب میں تیرا نکاح اس کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہوں، پھر تجھے اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ جیسے ہی اس نے مہر دیا، مولا نے چاہا نکاح پڑھے، فوراً چلا کے کہنے لگی ارے مولا معاف کیجئے گا، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ کہا ابھی تو انکار کر رہی تھی، کہا میرے بھائیوں نے کہا تھا جائیداد کا معاملہ ہے اس لیے انکار کر دینا، میں اس لیے انکار کر رہی تھی۔ مولا علی نے دیکھے 2 منٹ کے اندر فیصلہ کر دیا، ان کی زبان سے کہلوا دیا کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ اے مولا آپ کا علم یہاں پر ہے کہ جس کے لیے رسول کہہ رہے انا مدینۃ العلم والی البابا، درود بھیجے محمد والی محمد۔ اندازہ لگایا اپنے عزیزان گرامی، یہ ہے مجلس۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں قضاوت پر بولوں گا، فیصلوں پر بولوں گا اور علم پر بولوں گا، یہاں تک بات آ گئی ہے۔ ایک مثال اور، جو علم مولا کو ملا وہی آپ کے تمام جانشین کو ملا۔ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اندازہ لگائیے گا، آپ کا جو علم کا حلقہ تھا 4000 اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے اس کے اندر۔ سب سے بڑی یونیورسٹی جو قائم کی تھی ہمارے اور آپ کے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے قائم کی، اور کر رہے ہیں سب سے بڑی یونیورسٹی۔ ایک فیصلہ آنے والے سب شیعہ نہیں تھے، سب شاگرد شیعہ نہیں تھے، ابو حنیفہ بھی آتے تھے، مالکی مذہب والے بھی آتے تھے، دوسرے فریق بھی آتے تھے۔ 4000 اسٹوڈنٹس ایک وقت میں، ہے دنیا کا کوئی استاد کہ ہر علم کا جواب دے دے؟ آپ سوال کر رہے ہیں تاریخ کا، آپ سوال کر رہے ہیں منطق کا، آپ سوال کر رہے ہیں حدیث کا، آپ سوال کر رہے ہیں تفسیر کا، آپ سوال کر رہے ہیں علوم آسمانی کا، آپ سوال کر رہے ہیں علم رجال کا، آپ سوال کر رہے ہیں علم درایت کا، آپ سوال کر رہے ہیں زمین کا، کوئی سوال کر رہا ہے آسمان کا، ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں، غور کر رہے ہیں۔ اور ابو حنیفہ جن کی فقہ پر آج پورا مسلک ہے، حنفی مسلک سب سے بڑا، جس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں خدمت امام صادق میں نہ رہتا تو ہلاک ہو جاتا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، ارے 2 سال پڑھ لیا تو امام اعظم بن گئے، تو اپنی بات یاد رکھنا، 2 سال میں تم امام اعظم بن گئے، اور تمہارے بڑے بڑے کہہ رہے اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے، نجات ملے گی تو علی کے در سے، نجات ملے گی تو ائمہ امام صادق علیہ السلام کے در سے۔ درود بھیجے محمد وآل۔ آپ نے اندازہ لگایا، یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آخر کلام میں منزل تک آپ کو لے آیا۔ آج آپ دیکھ لیو، دیکھنے کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں، صحیح، آپ پورا اندازہ کر لیجئے۔ بھائی طلاق کا مسئلہ آیا، صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ 3 طلاق ہمارے یہاں ایک نشست میں نہیں دی جا سکتی، اگر دی جائیں گی تو باطل ہیں۔ میں نے کہا طلاق طلاق طلاق، 3 طلاقیں ہوئی، اور سے سنیے گا، ہم نے ابھی 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دی مثلا، اور کر رہے ہیں، تو یہ 3 طلاقیں مکتب جعفری میں نہیں مانی جاتی ہیں، لیکن دوسرے فرقے کے اندر اگر یہی 3 بار کہہ دیا تو 3 طلاقیں ہو جاتی ہے۔ جس کو کورٹ نے کہا یہ غلط ہے،
اور جو ایک نشست میں دے گا اور ایسی طلاق دے گا وہ جیل جائے گا، جیل میں اس کو سزا دی جائے گی۔ اب اندازہ لگایا کہ جب یہ مسئلہ آیا یا جو مسائل آتے ہیں تو ہمارے علماء کو کیوں نہیں کوٹ دوسروں کو سزا ہو جاتی ہے اس مسئلے کے اوپر اور مسائل کے اوپر آخر کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن سے الگ ہیں، قرآن کی تفسیر سے مسائل الگ ہیں، اس لیے کورٹ نے ایکسپٹ نہیں کیا کہ قرآن سے ٹیلی نہیں کر رہے ہیں۔ جو شریعت قرآن سے بالکل ٹیلی کرتی ہے وہ شریعت امام جعفر صادق ہے، اور جو قرآن کے مطابق نہیں ہے دوسری شریعتیں ہیں۔ اب مجھے کہنے دیجئے، آؤ ابھی بھی سویرا ہے، آؤ ابھی بھی سویرا ہے، ارے ایک ہی مسئلے پر ابھی جیل جا رہے ہو، ابھی تو بہت سے مسئلے ہیں، کچھ جیل یہاں جانا پڑے گا اور کچھ آخرت کی جیل میں جانا پڑے گا، اس لیے سویرا ہے، ابھی بھی اہل بیت کے در پر آ جاؤ، نجات مل جائے گی اور تمہیں نجات کے سفینے پر سوار ہو جاؤ۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اندازہ لگائیے عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے اندازہ لگایا، صحیح ہے، اور کریں آپ نے اندازہ لگایا کہ کس صورت سے مسلمان ملک ذلیل ہو رہے تھے، صحیح ہے، ذلیل ہو رہے تھے، یہاں ذلیل ہو رہے، اتنی مسلمان کنٹریاں غزہ کے چاروں طرف کتنا ذلیل ہو رہی تھی، کتنا ذلیل ہو رہی تھی، اور کر رہے ایران نے ہلکا سا اپنا ایڈورٹائز دکھایا، صحیح ہے، ایک علی کے غلام نے اپنا ہلکا سا ایڈورٹائز دکھایا تو کیا عالم ہو گیا امریکہ اور اسرائیل کا، صحیح ہے، کیا عالم ہو گیا، دنیا کہنے لگی ان سے بہتر ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے، ان سے بہتر ڈرون کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا نے ایران کا لوہا مان لیا کہ ان سے بہتر ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے، بتا دیا کہ اگر علی والے ہو اور علی کے در سے وابستہ ہو تو تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ اب اس کا اندازہ لگا لو کہ جب نائب امام کی طاقت کا یہ عالم ہے تو خود امام کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ امریکہ والے کا مقصد سب بیکار گیا، امریکہ والے کا مقصد سب بیکار گیا، تمہیں سب جیت گئے اور امریکہ یہ عزیزان گرامی، یہ ہے آپ کا اور کر رہے قضاوت کوٹ، اور یہ ہے آپ کے علم کے مدارج، آپ کا مستقبل بڑا روشن ہے، بڑا روشن ہے۔ آپ جس کی مزار کے اوپر آئے ہیں اس نے کیسے علمی چراغ جلا دیے۔ خدا آپ سب کی زیارت کو قبول فرمائے۔ خدا جو لوگ نہیں آ سکے ہیں انہی نے التماس سے دعا کہا ہے، پروردگار عالم جو لوگ زیارت پر نہیں آ سکے باراللہ ان کی بھی دعاؤں کو شہید کے صدقے میں قبول فرما۔ باراللہ جتنی بیٹیاں آئی ہیں، بہنیں آئی ہیں، جتنے جوان آئے، ان سب کو پروردگار عالم تمام ائمہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ ہماری باراللہ امام زمانہ کی بارگاہ میں ہماری آمد کو قبول فرما، پرچم اسلام کو سر بلندی مرحمت فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ جتنے لوگ آئے ہیں اپنی اپنی مرادوں کو لینے کے لیے شہید کے بارگاہ میں باراللہ ان سب کی دعاؤں کو بی بی فاطمہ کے صدقے میں قبول فرما۔ بس عزیزان گرامی غور کیجئے گا، یہ مقام ہے شہید کا، کون ان کے رتبے کو بیان کرے، کس بے دردی کے ساتھ آپ کی شہادت ہوئی، ہم پوری زندگی اس کے اوپر ماتم کرے اور غم کرے۔ شہید ایت اللہ نور اللہ شوستی، آپ پر ہم سب کے لاکھوں سلام ہو، آپ جس کو فاطمہ اپنا بیٹا کہہ رہی ہو، ایک شہزادی بس ایک جملہ کہوں گا بس صاحب کے لیے،
کہ جب آپ کو شہید کر کے آپ کے لاشے کو پھینک دیا گیا، لاشا پڑا ہوا تھا ایک تاریک جگہ کے اوپر، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کوئی دفن کرنے والا نہ تھا، کوئی اس کے اوپر جا کر شمع جلانے والا نہ تھا. لیکن یہ شہزادی آپ تو جانتی ہے اپنے شیعوں کے حالات کہ آپ نے اس عالم کو جو آپ کے چوتھے امام کی نسل سے تھا، آپ کی روح کو خبر ہو گئی، اے صدیقہ طہرہ آپ کے روح کو خبر ہو گئی. آپ نے فوراً خواب میں ایک کارواں کو دکھایا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد فلاں جگہ پر میرے بیٹے کا لاشا پڑا ہے، اس کو اٹھاؤ، اور اٹھانے کے بعد عزت و احترام کے ساتھ جا کر اور دفن کرو. اے شہزادی آپ برداشت نہ کر سکی. اتنے 100 سال کے بعد بھی آپ نے اپنے ایک فقیہ کو دیکھ نہ پائی کہ جو نسبت رکھتا تھا آپ کے بیٹے چوتھے امام کی نسل سے تھا. میں کہوں گا شہزادی، میں کس طرح سے جملہ آپ کہوں کہ جب کربلا کے میدان میں آپ کا بیٹا آیا ہوگا، اور آنے کے بعد جنگ کرنے کے بعد آسمان سے ندا آئی، بس بس اے نفس مطمئنہ، پلٹ آپ نے رب کی طرف اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی. حسین نے اپنی تلوار کے خون کو پوچھ لیا، اپنی نیام میں رکھ لیا. باغی ہوئی فوجوں نے سیدہ کے لال کو چاروں طرف سے گھیر لیا. سیدہ کا لال 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا. حسین نے مشیت کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا. اے سیدہ، آپ تو اسی بن میں تھی، آپ تو پہلے سے تشریف لے آئی تھی. آپ تو شب عاشوراء گنج شہیدہ کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی تھی. بس جب یہ آواز آئی عزیزان گرامی، حسین پوار پوار ہونے لگے دہاں کے اوپر. اب وہ بھی موقع آ گیا کہ حسین پوار ہو رہے ہیں. کوئی آ کر تیر سینے پر لگا، کوئی تلوار سر کے اوپر لگی، حسین سے سنبھلا نہ گیا. زلجنا پر ڈگمگانے لگے. حسین پشت فرس سے زمین پر آئے. میں نے غلط کیا، غلط کہا، پشت فرس پر زمین پر نہ آئے، تیروں پر معلق ہو گئے. عزیزان گرامی، شبر ملعون آگے بڑھا کہ سر و تن میں جدائی کرے. زہرا نزدیک آ گئی کہ جب یہ وار کرنا چاہتا تھا 11 وار کیے، لیکن کوئی وار کارگر نہ ہو رہا تھا. بار بار حسین کہہ رہے تھے اے مادر گرامی، یہ وقت امتحان ہے، یہ وقت امتحان ہے. اے میری مادر گرامی، اپنی گردن کو اٹھا لیجئے. زہرا نے جیسے ہی اپنے گردن کو اٹھایا، زمین کربلا، اے میرے آقا سوار ہو جائیے، اے میرے آقا سوار ہو جائیے. حسین سوار نہ ہو سکے. اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کر لیا. دوڑتا ہوا چلا، قیام کے پاس آیا، اپنی صبح کو پٹکنا شروع کیا. اے بیبیوں، غضب ہو گیا، آپ خیمے میں بیٹھی ہے، حسین قتل کر دیے گئے، خیمے سے کوئی نہ نکلا. 4 سال کی بچی جیسے ہی دیکھا زی ڈلی ہوئی ہے، چہرہ خون سے رنگین ہے. سکینہ سمو سے لپٹ گئی. اے میرے بابا کے گھوڑے، میں کچھ تجھ سے سوال نہ کروں گی، بس میرا سوال یہ ہے کہ وقت شہادت میرے بابا کو پانی دیا گیا. مومنین سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر
ایت اللہ والعظمیٰ نور اللہ شوسری کی روح اور جتنے بھی یہاں اس قبرستان میں مدفون ہیں اور جتنے بھی شان حیدر کرار مرحوم ہیں ان سب کی ارواح کے لیے سورہ فاتحہ۔ میں دعا امام زمانہ پڑھوں گا، آپ سب ساتھ میں پڑھیں تاکہ ہماری اس مجلس سے حضرت کا دل شاد ہو، آپ کی آمد سے حضرت کا دل شاد ہو اور آپ کی دعائیں مستجاب ہوں اور شان حیدر کرار کی مشکلات کا حل ہو۔ سب ساتھ میں مل کے بلند آواز میں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذی الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔